وہ اس وقت کمرے میں اکیلی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے ملازمہ کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ دروازے سے لے کر بیڈ تک پتیوں سے ایک راہداری بنائی گئی تھی۔ پورا بیڈ بھی پتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے اس بارے میں پتا تھا کہ ہمدان کو گلاب کے پھول بہت پسند ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی سہاگ رات کو بھی گلاب کی مہک سے مہکا دے گا۔ اس کے لبوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر اس انسان کو لگتا ہے کہ وہ مجھے حاصل کر سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ سامنے ہی ایک بہت بڑا ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں جا کر دیکھا۔ اس کا دو آتشی حسن اس وقت قیامت برسا رہا تھا۔ ہمدان اس کا یہی روپ دیکھ کر تو اس کا بری طرح سے دیوانہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں چینج کرنے کے لیے جاتی، کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور وہ مغرور چال چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ نئی نویلی دلہن بیڈ پر بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے۔ اس نے سامنے کھڑی حسینہ کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، مگر میں نئی نویلی دلہن نہیں ہوں اور نہ ہی یہ میری پہلی شادی ہے۔ وہ نفرت سے بولی تھی۔ ہمدان کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور اس کے اندر غصے کا ایک لاوا ابلنے لگا تھا۔ میں اس طرح کی فضول باتیں کر کے اپنی سہاگ رات خراب نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی تمہیں اس چیز کی اجازت دوں گا۔ آج کی رات میرے لیے بہت خاص ہے اور میں اسے یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ تم بھی کسی قسم کا تماشا نہیں کرو گی، کیونکہ میں نے تمہیں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے وقت دیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسک رہی تھی۔ آپ نے مجھے وقت نہیں دیا تھا، بلکہ اپنی مرضی مجھ پر مسلط کی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اور میں کبھی بھی آپ کو اس کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ میں اس رشتے کو کبھی بھی قبول نہیں کروں گی۔ جیسے ہی میرا اپنے والدین سے رابطہ ہو جائے گا، میں آپ سے طلاق۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ہمدان کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ نئی نویلی دلہن تھی، مگر اپنی زہریلی باتوں کی وجہ سے خود کو خطرے میں ڈال رہی تھی۔ آج تو تم نے یہ بات کر دی ہے، دوبارہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرنا۔ وہ اس کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا تو وہ اس کے ہاتھ زور زور سے جھٹکتے ہوئے کہنے لگی، خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، دور ہو جائے مجھ سے۔ یہ دیکھ کر اب اس کا پارا غصے سے گھوم گیا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ کیوں اپنے ساتھ زیادتی کرنا چاہتی ہو؟ اور کس حق سے تم مجھے دور رہنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تم صرف اور صرف میری ہو۔ تم پر حق رکھتا ہوں اور جب چاہے یہ حق وصول کر سکتا ہوں۔ میں نے آپ کو کوئی حق نہیں دیا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ یہ حق مجھے میرے اسلام نے دیا ہے، یہ حق مجھے نکاح نے دیا ہے۔ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آؤں گا اور تمہیں تھوڑا سا وقت دوں گا کہ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی بازو پکڑی اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کا رس پی رہا تھا۔ اس نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر ہمدان نے اسے مزید اپنی ذات میں جذب کر لیا۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے بہت قریب موجود تھے۔ کافی دیر تک وہ اس کے ہونٹوں کو کاٹتا رہا اور وہ اس کا یہ ظلم برداشت کرتی رہی۔ جب وہ پیچھے ہٹا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ہمدان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم میری دسترس میں موجود ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے بازو میں بھرا اور اسے بستر پر لے گیا۔ بہت ہی آہستگی سے اسے بیڈ کے اوپر لٹایا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنے ہی لگی تھی کہ ہمدان نے دوبارہ سے اس کے ہاتھ پکڑے اور قریب ہی پڑی ڈوری کی مدد سے اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھنے لگا۔ ہاتھ کو باندھنے کے بعد وہ اس کے پاؤں کی طرف گیا اور اس کے پاؤں کو باندھ ڈالا۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ نہیں میری جان، میں بس اپنا حق وصول کر رہا ہوں۔ اگر تم مجھے سیدھے طریقے سے نہیں دو گے تو مجھے یہی طریقہ آزمانا پڑے گا، اور میرے اس غصے کو ہوا دینے میں بھی سارا ہاتھ تمہارا اپنا ہی ہے۔ اگر تم میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرتی اور خاموشی سے میری بات مان لیتی تو یہ سرپرا فوجی کبھی بھی تمہیں اتنا پریشان نہیں کرتا۔ چلو
اب خاموش ہو جاؤ، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کے جسم میں بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ہمدان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اس کی دونوں آنکھوں کو چوما۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ اس بار وہ بہت ہی نرمی سے اس کے ہونٹوں کا رس پی رہا تھا جبکہ وہ تڑپ رہی تھی۔ وہ اس کے شکنجے میں بہت بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی آزادی حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشنے کے بعد وہ اس کے کانوں کی لو تک پہنچا اور اس کو دانتوں میں دبانے لگا۔ اس حرکت پر وہ زور زور سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ ہمدان کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ گہرے انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تو یہ میری بیگم صاحبہ کی کمزوری ہے، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولی تھی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بے شک مجھے معاف نہ کریں، لیکن کم از کم فی الحال تو میرے ساتھ ظلم مت کریں۔ فی الحال تو مجھے اجازت دے دے کہ میں آپ کو حاصل کر لوں۔ چلو اب خاموش ہو جاؤ، اب بولنا نہیں، تم مجھے بار بار بول کر ڈسٹرب کر رہی ہو۔ اس کے کانوں کی لو کو دبانے کے بعد وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا اور اس کی گردن کو جگہ جگہ چومنے لگا تھا۔ وہ اس کی گردن پر نشان بنا چکا تھا جبکہ کومل کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ ہمدان نے اس کے ہاتھوں کو بہت ہی آہستگی سے کھولا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور بٹ کے ساتھ لگا لیا۔ اب وہ اس کے مکمل اوپر آ چکا تھا۔ اس کی گردن سے ہوتا ہوا وہ اس کی شہرک پر پہنچ گیا اور پھر اس سے بھی نیچے بڑھنے لگا۔ اب وہ بھی کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، وہ بھی اس نشے میں مدہوش ہونے لگی تھی۔ ہمدان کی قربت ہی ایسی تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو نہیں روک پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ ہمدان نے مسکراتے ہوئے اس کے بکھرے ہوئے حلیے کو دیکھا۔ تمہارے اس روپ کی خاطر میں کوئی بھی چیز قربان کر سکتا ہوں، وہ پھر سے گہرے لہجے میں بولا تھا، مگر اس بار اس نے جواب نہ دیا۔ جانتی تھی کہ احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ انسان اس بار اس کی ایک بھی بات سننے والا نہیں تھا۔ وہ اب اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا تھا بلکہ اس سے بہت ہی عزت سے، بہت ہی پیار سے اور بہت ہی احترام سے چھو رہا تھا، جیسے وہ اس کے لیے بہت عقیدت رکھتا ہو اور وہ اس کے لیے بہت قیمتی شے ہو۔ یہ ہم دونوں کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہیں، اس نے اس کی شرٹ کو دیکھ دھیمے لہجے میں کہا۔ تو وہ اپنی پلکیں جھکا گئی۔ پلیز ایسا مت کرے، اس نے ایک آخری کوشش کی تھی۔ ہمدان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ شش، خاموش ہو جاؤ، مجھے اتنا تنگ مت کرو۔ اس نے اسے ہلکا سا اٹھایا اور اس کی ڈوری کھولنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کر چکا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اس میں مگن ہونے ہی لگا تھا کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ اس کو جھٹکا لگا، وہ جلدی سے پیچھے کی طرف ہو گیا۔ وہ بھی گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی اس انسان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی۔ اس نے جلدی سے اپنی شرٹ ٹھیک کی۔ ہمدان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ باہر نکلا۔ سامنے ہی اس کا ایک ملازم کھڑا تھا۔ صاحب جی، معاف کر دیجئے، اس وقت آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ایک بہت ہی ضروری معاملہ ہے۔ اس نے ہمدان کا موبائل اس کے حوالے کیا جو ہمدان نے اسے دیا تھا کہ اگر کوئی بھی ضروری کال آئے تو تم مجھے بتا دینا۔ وہ ایک آفیسر تھا اور فی الحال ایک بہت ہی امپورٹنٹ مشن پر تھا۔ اپنی شادی کے لیے اسے صرف 2 دن کی ہی چھٹی ملی تھی۔ اسے سینئر آفیسر کی طرف سے کال وصول ہوئی تھی جو اسے اس وقت ڈیوٹی پر بلا رہے تھے، اور اس وقت ہمدان سب کچھ بھول گیا۔ نہ تو اسے اپنی دلہن یاد تھی اور نہ ہی اسے اس چیز کے بارے میں پتا تھا کہ اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ فی الحال اس کے لیے سب سے اہم چیز اس کی اپنی ڈیوٹی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگا، جبکہ کومل سہمی ہوئی نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک کوئی اور ہی معلوم ہو رہا تھا، اور ابھی اس کی شخصیت بالکل تبدیل ہو چکی تھی۔ پہلے اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں میں خمار موجود تھا، لیکن اب اس کے ماتھے پر بل اور اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری مجھ سے جان چھوٹ گئی ہے، تم مرتے دم تک مجھ سے دور نہیں ہو سکتی ہو، اور نہ ہی میں کبھی تمہیں خود سے دور ہونے کی اجازت دوں گا۔ میری غیر موجودگی میں اپنے والدین کو کال کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آخر کب تک آپ یہ سب کچھ میرے ماما بابا سے چھپاتے رہیں گے؟ آپ جانتے ہیں
کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں ان کے سامنے 2 آنسو بہاؤں گی اور وہ نہیں میری جان، اب تمہیں کوئی بھی مجھ سے الگ نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے سسر صاحب سے تمہیں بہت ہی اچھے طریقے سے نمٹ لوں گا۔ تم اس چیز کی فکر مت کرو، فی الحال میں ایک امپورٹنٹ مشن پر جا رہا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میرے مرنے کی دعا کر سکتی ہو، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس مشن سے زندہ واپس نہ لوٹوں۔ تب تک میں تمہیں وقت دے رہا ہوں کہ اس رشتے کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ جب میں واپس آؤں تو تم خاموشی سے میرے سامنے پیش ہو جانا، مجھ سے کسی قسم کی ضد مت کرنا اور اپنے غصے کو بھی ایک سائڈ پر رکھو۔ آج میں تمہیں اپنے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور تمہارے بارے میں بھی سننا چاہتا تھا، مگر زیادہ وقت نہیں ہے۔ مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں میری ماں تمہیں لیکچر دینے کے لیے آ جائے۔ اپنی اس بات پر وہ خود ہی کلکلا کر ہنس دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کمرے سے رخصت ہو چکا تھا، جبکہ وہ کافی دیر تک اسی دروازے کو گھورتی رہی تھی جہاں سے وہ باہر نکلا تھا۔ ہمدان کی خوشبو ابھی بھی اسے اپنے وجود سے اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ اس کی قربت میں ایک عجیب سا سکون تھا اور ایک عجیب سی مٹاس تھی۔ میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ اس نے بے ساخت اپنے چہرے پر تپڑ مارا اور خود بھی فریش ہونے کے لیے چلی گئی، مگر اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ہمدان بہت رومانٹک انسان تھا، مگر نہیں جانتی تھی کہ وہ اس حد تک جان لیوا ارادوں کا مالک ہوگا۔ وہ اس وقت کو بھی پچھتا رہی تھی جب اس نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماضی کی لمحات ایک بار پھر سے اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ آج سے 3 مہینے پہلے وہی پاکستان آئے تھے اور اس کی منگنی جنید سے ہوئی تھی، جو ہمدان کا ہی بڑا بھائی تھا۔ اس نے اپنے بابا جان کا بزنس سنبھالا ہوا تھا جبکہ ہمدان آرمی میں تھا۔ جنید کا آنا جانا دوسرے ملکوں میں بھی لگا رہتا تھا، زیادہ تر وہ امریکہ میں جاتا تھا کیونکہ وہاں پر اس کی بزنس میٹنگز ہوتی تھی۔ اس دوران اس کی کومل سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ کومل اسے پسند کرتی تھی، وہ بھی کومل سے محبت کرتا تھا۔ دونوں کی مشترکہ پسند پر ہی ان دونوں کی منگنی کر دی گئی تھی اور شادی کے سلسلے میں ہی کومل پاکستان آئی تھی۔ ہمدان کو معلوم نہیں تھا کہ کومل وہی لڑکی ہے جس کی جنید کے ساتھ منگنی ہوئی ہے۔ وہ اس دن ایک سیکرٹ مشن کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ دراصل وہ لوگ ایک مجرم کو پکڑنا چاہ رہے تھے۔ جب کومل سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، وہ جلد بازی میں وہاں سے باہر نکلی۔ وہ اپنے دھیان میں مگن جا رہی تھی، اچانک ہی کسی سے ٹکرائی۔ ہمدان اسے اپنی جانب آتا ہوا دیکھ چکا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ وہاں سے نہیں ہٹا تھا کیونکہ کومل کو دیکھ کر وہ اس کے چہرے پر سٹک ہو گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تم دیکھ کر نہیں چل سکتے ہو؟ اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ ہمدان نے دلچسپی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو بمشکل 18 سال کی معلوم ہوتی تھی اور اس 28 سالہ نوجوان پر غصہ کر رہی تھی۔ محترمہ چلے میں نہیں دیکھ رہا تھا، آپ تو دیکھ کر چل سکتی تھی، اس نے بہت ہی دھیمے انداز میں کہا۔ کومل کے تن بدن پر آگ لگ گئی۔ بدتمیز انسان پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو سے ہو کر نکل گئی۔ اس کے ساتھ کھڑا جونیئر آفیسر حیران ہو رہا تھا۔ سر، شی شاؤٹڈ، یو فار نو ریزن، اور آپ نے اس کی سارے باتیں بھی برداشت کر لی۔ شہریار کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آفیسر، آپ اپنے کام کی طرف توجہ دیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ غصے سے بولا تو وہ گڑبڑا کر سیدھا ہو گیا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے سر کو کوسنے لگا تھا، جن کا غصہ صرف اور صرف جونیئر آفیسر پر ہی نکلتا تھا اور لڑکیوں کو دیکھ کر فوراً سے سٹک ہو جاتا تھا۔ فی الحال شہریار صاحب کے خیالات کچھ ایسے ہی تھے۔ اسے اپنا سر ٹھٹکی معلوم ہو رہا تھا، مگر وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ ہمدان کے 28 سالوں میں پہلی بار ایسا واقعہ ہوا تھا جو اس نے کسی لڑکی کی ذات میں دلچسپی لی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور مین گیٹ پر کھڑے اپنے آدمی کو اس لڑکی کا حلیہ بتا دیا اور اس کے ساتھ ہی اسے ہدایت کر دی کہ وہ اس کا سارا بایو ڈیٹا نکالے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے بھائی کی شادی بھی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ اس کی کزن بھی امریکہ سے پاکستان آنے والی تھی، مگر اسے اس سارے معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے صرف اور صرف اپنی جاب سے پیار تھا اور اب اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ رات گئی وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ پورا لاؤنج اس وقت عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ چونکہ شادی کے دن تھے اس لیے لڑکیوں نے پہلے ہی ڈھولکی رکھ لی تھی۔ روز رات گئے تک وہ لوگ ہلہ گلہ کرتے رہتے تھے اور پھر 2 یا 3 بجے تک ہار کر سوتے تھے۔ وہ بچتا بچاتا وہاں سے نکل رہا تھا کہ اچانک ہی اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا
اور وہ زور سے صوفے پر گر پڑا۔ نہیں جانتا تھا کہ صوفے پر ایک اور وجود بھی لیٹا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ صوفے پر لیٹی ہوئی وہ نازک سی جان چلاتے، اس نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ زیرو بلب کی مدھم روشنی میں وہ اس کا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اسے آج ایئرپورٹ پر ملی تھی اور ابھی اس کے بے حد قریب موجود تھی۔ کیا کسی کی قسمت اتنی اچھی ہو سکتی ہے؟ اس نے بے ساختہ سوچا تھا، جبکہ وہ اس کا بھاری بھر وجود برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے زور زور سے سر نفی میں ہلا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اسے خود سے دور ہٹانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ دراصل وہ بھی اپنی کزنوں کے ساتھ رات گئے تک ڈولکی میں بیٹھی رہی تھی۔ حالانکہ اس کی ماں نے اسے سمجھا کر بھیجا تھا کہ وہاں پر جا کر اس طرح کی حرکتیں مت کرنا، مگر کومل اپنی اس عادت سے پریشان تھی۔ وہ اس کے کانوں میں جھکا اور سرگوشی نما انداز میں بولا، کسی قسم کا شور مت کرنا ورنہ ایک نیا تماشا کھڑا ہو جائے گا، سب لوگ غلط سمجھیں گے۔ وہ اس کے بہت قریب موجود تھا اور اس کے ہونٹ بھی کومل کے کانوں کی لو سے ٹکرا رہے تھے۔ اس کے وجود میں بے چینی پیدا ہونے لگی تھی۔ آج سے پہلے کوئی بھی مرد اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا اور کسی نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ پہلا مرد تھا جو اس کے اتنے قریب موجود تھا۔ سرگوشی کرنے کے بعد وہ بہت ہی آہستگی سے پیچھے کی طرف ہٹا اور اٹھ گیا۔ اب وہ کھڑا ہو کر اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ کومل حیران اور پریشان تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ اب یہاں پر کیوں کھڑا ہے۔ اس کا دیدار کرنے کے بعد وہ اسے آنکھوں کے راستے اپنے دل میں اتارنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی خوشی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جس عورت سے اسے محبت ہو گئی تھی وہ عورت اس کے گھر میں بھی پہنچ چکی تھی، مگر نہیں جانتا تھا کہ اگلے دن اس کی یہ خوشی ایک بہت بڑے صدمے میں بدلنے والی ہے۔ کل اسے جاب سے آف تھا کیونکہ وہ اس مجرم کو پکڑنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ صبح سویرے ہی وہ کچن میں کھڑا اپنے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ شروع سے ہی اسے اپنے سارے کام خود کرنے کی عادت تو تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، اس نے اس وقت ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا۔ پسینے کی وجہ سے اس کا سوٹ اس کے وجود کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور اس کے جسم کے نشیب و فراز بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ شاید وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ اس وقت وہ امریکہ میں نہیں بلکہ پاکستان میں موجود ہے۔ اس نے بے ساختہ اس کے وجود سے نظریں چرائی۔ وہ اس کے پہلو میں آ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے لیے پانی کا گلاس بھرنے لگی۔ دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہو رہی تھی۔ کیا تم جنید کے چھوٹے بھائی ہو؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر اس 6 فٹ کے بندے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور تم کون ہو؟ جس طرح سے اس نے جنید کا نام لیا تھا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، حمدان کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ میں تمہاری ہونے والی بھابھی ہوں۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ خنجر تھا جو کسی نے اس کے سینے پر چلایا تھا۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ گولی کے زخم کی تکلیف زیادہ ہے یا پھر اپنے محبوب کے منہ سے کسی اور کا نام سننا، تو وہ دوسری سچویشن کا انتخاب کرتا۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ حیران ہو گئی۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ویسے حیرت کی بات ہے، اور ساتھ میں تم سے کیوں مذاق کرنے لگی؟ ہم دونوں کا ایسا ویسا کوئی مذاق نہیں ہے، لاپرواہی سے کہتی وہ وہاں سے ایک بار پھر سے اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ جبکہ وہ کچن میں کھڑا تھا، وہ ایک بار پھر سے خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں پلٹ گیا اور اگلے دن وہ پھر سے ڈیوٹی کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی شادی بھی اٹینڈ نہیں کر سکا تھا، بلکہ اس نے ایک ضروری مشن کا بہانہ بنا دیا تھا۔ آمنہ بیگم کو بیٹے کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا اور انہوں نے اسے باتیں بھی سنائی تھی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ اگر وہ شادی اٹینڈ کر لیتا تو جیتے جی مر جاتا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے، مگر حمدان کو یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی ہی رک گئی ہو، اور پھر کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ جنید کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث تھا اور اسی سرگرمی میں ہی مارا گیا تھا۔ دراصل وہ ایک ان لیگل بزنس کر رہا تھا اور اس بزنس میں کومل کے بابا بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ اور ان کی بیوی امریکہ سے فرار ہو گئے تھے جبکہ وہ پکڑا گیا تھا۔ حمدان نے اس بارے میں کومل کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ اسے یہ ساری باتیں بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے لیے جنید کو کھونے کا صدمہ بہت بڑا تھا۔ ابھی وہ اس کے غم سے باہر نکلی ہی تھی کہ آمنہ بیگم نے اس کے سامنے حمدان کا رشتہ رکھ دیا۔ اس نے بہت انکار کیا
بہت واویلا مچایا، مگر کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی اور زبردستی اس کی شادی ہمدان سے کرا دی گئی۔ ہمدان شادی کی رات وہ عمل بیچ میں ہی ادھورا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر سے ریلیکس فیل کرنے لگی تھی۔ 2 بار ہمدان نے بیچ میں اپنے گھر میں کال کی تھی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسے اس بارے میں بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمدان کب واپس آئے گا۔ بہو اپنا کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، ذرا خود کو شیشے میں دیکھو، کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی، کوئی رونق نہیں ہے تمہارے چہرے پر اور نہ ہی تم اپنا خیال رکھ رہی ہو۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ آمنہ بیگم کومل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کاٹن کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے جبکہ چہرے پر آنسو کے مرٹے مرٹے نشانات تھے۔ انہوں نے بے ساختہ اس کی آنکھوں سے نگاہیں چرائی اور اس کا کمرہ سمیٹنے لگی۔ پھپھو جان، میں آپ کو اس سب کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ تمہیں میرے فیصلے کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا۔ ابھی تم غصے میں ہو کیونکہ تمہارا غم تازہ ہے۔ پھپھو جان، آپ کیسے ہمدان سے میرا نکاح کروا سکتے ہیں؟ میں تو ابھی تک یہ سب کچھ قبول ہی نہیں کر پا رہی ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی مذاق ہوا ہے۔ بس کر جاؤ کومل، بہت ہو گیا ہے۔ اب میں تمہاری کوئی بھی فضول بکواس نہیں سنوں گی۔ یہ مت بھولنا کہ وہ تمہارا شوہر ہے، وہ تم پر حق رکھتا ہے، تم اس کے مزاج سے بھی واقف ہو۔ یہ مت سمجھنا کہ وہ تمہاری ہر منمانی آنکھیں بند کر کے مان لے گا۔ میں تمہیں پہلے ہی اس کے غصے سے خبردار کر رہی ہوں۔ میرا چھوٹا بیٹا میرے بڑے بیٹے سے بالکل مختلف ہے، یہ بات اپنی اس چھوٹے سے ذہن میں بٹھا کر رکھنا۔ اسے بدتمیزی کرنے والی اور ہر وقت رونے دھونے والی عورتیں سخت ناپسند ہے۔ یہ سن کر کومل نے طنزی انداز میں اپنی پھپھو کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں تو ایسے ہی ہوں اور ایسے ہی رہوں گی۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ بے شک مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ میرا کام تمہیں سمجھانا تھا، میری بات ماننا نہ ماننا تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ 3 دن کے بعد وہ واپس آ رہا ہے، مہینے کی چھٹی آئے گا، اس کو تنگ مت کرنا۔ اسے نصیحت کرتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ کومل نے ایک غصے بھری نظر الماری پر ڈالی جو ہمدان کے ہی کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس میں اس کے فیورٹ شرٹس نکال کر اس نے جلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں دھواں پھیل گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ملازمہ بھاگتی ہوئی اس کمرے میں گئی جہاں فرش پر اس کے سانپ کی تمام شرٹس آگ میں جل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے۔ بی بی صاحبہ، یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ سارے کپڑے جل چکے تھے۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ اور یہ گند بھی یہاں سے صاف کرو۔ اسے حکم دیتی وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اپنی موت کو آواز دے چکی ہے۔ اگلے 2 دن بھی تیزی سے گزر چکے تھے۔ جمعرات کی شام تھی، موسم بہت خوشگوار تھا۔ وہ صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، بارش کا امکان تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹپ ٹپ پانی کی بوندیں اس کے چہرے پر گرنے لگی۔ کومل کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد وہ یوں کھل کر مسکرائی تھی۔ بارش ہمیشہ ہی اسے اسی طرح سے ہی خوش کر دیتی تھی۔ اپنی امی کے گھر میں بھی وہ بہت شوق سے بارش میں بھیگتی تھی۔ گھر پہنچ کا دروازہ کھولا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ہمدان کی کالے رنگ کی پراڈو پورچ کے اندر جا کر رکی۔ اس کے نکلنے سے پہلے ہی ڈرائیور تیزی سے نکلا اور چھتری کھول کر کھڑا ہو گیا تاکہ اس کے سانپ بھیگ نہ سکے۔ ہمدان کو بارش سے بہت چڑ تھی۔ پانی کی بوندیں اسے خوف میں مبتلا کر دیتی اور یہ موسم اس کے دل کو بیزار کر دیتا تھا۔ اس کی فطرت بھی بہت عجیب تھی، عام لوگوں سے بالکل مختلف۔ اس سے پہلے کہ وہ حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوتا، اس کی نظر صحن کے بیچوں بیچ بھیگتی اس حسینہ پر پڑی جب اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے گارڈ کو وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا۔ وہ حیرانگی سے اپنے سانپ کو دیکھنے لگا کیونکہ یہ اس کے زندگی کی 28 سالوں میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ بارش میں بھیگنے پر شور نہیں مچا رہا تھا بلکہ خود شوق سے بھیگنا چاہ رہا تھا۔ یہاں سے چلے جاؤ اور کسی کو بھی یہاں پر آنے کی اجازت نہ دینا، مخصوص انداز میں اسے حکم دیتا وہ لان کی طرف بڑھنے لگا، وہ جو اب بارش میں گول گول گھوم رہی تھی۔ اچانک ہی زور سے کسی سے جا کر ٹکرائی۔ اس کا سر ہمدان کے سینے سے لگا تھا۔ بے ساختہ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ دشمن جان آنکھوں کے بالکل سامنے موجود تھا۔ وہ بری طرح سے بکلا گئی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟
محترمہ، آپ بھول رہے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سر سے لے کر پاؤں تک اسے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ فائنلی میں تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ ذرا سا آگے کو جھکا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ کومل کے تن بدن پر آگ لگ گئی۔ اس نے ہمدان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور نفرت سے چلاتے ہوئے کہنے لگی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اس رشتے کو نہیں مانتی ہوں۔ خبردار جو آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ میں آپ جیسے موقع پرست لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ اگر مجھے آپ کی اصلیت کا پہلے ہی پتہ چلتا تو میں اپنی عدت بھی اپنی ماں کے گھر پوری کرتی اور کبھی بھی اس حویلی میں لوٹ کر نہ آتی۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو لڑکی، یہ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ سامنے بھی ایک غصیلا انسان کھڑا تھا جس کے غصے سے اس کی ماں خوف زدہ رہتی تھی، مگر اس لڑکی کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ وہ اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے ہی لگی تھی کہ ہمدان نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچا اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کے ہونٹ کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور خود کو اس سے چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر اس ظالم انسان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے آج وہ اسے اپنے سارے حساب چکانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کو بری طرح سے تڑپانے کے بعد اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ یہ صرف پرومو ہے، اصل فلم رات کے وقت آ کر اپنے کمرے میں سٹارٹ کروں گا، تب میں تمہیں ایک ایک بات سمجھاؤں گا اور ایک ایک چیز کے بارے میں خبردار کروں گا، اور تب ہم دونوں کے رشتے کی حقیقت بھی بتاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد تم کبھی بھی مجھ سے بحث نہیں کرو گی۔ چلو جلدی سے کمرے میں جا کر چینج کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں اس حلیے میں میرے علاوہ کوئی اور نوکر دیکھے، اور جب تک میں نہ کہوں تم نے کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ آئی ہیٹ یو، مجھے آپ سے نفرت ہے۔ روتے ہوئے وہ کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس وقت تک اس کی پشت کو گھورتا رہا تھا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ ایک گہری سانس بھرتا وہ بھی اپنی ماں کے کمرے کی طرف چل دیا۔ بیٹا، میں نے تمہیں بتایا تھا، وہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تم کیوں اسے تکلیف پہنچا رہے ہو؟ آمنہ بیگم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، امی آپ جانتی ہے کہ میں اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، پھر بھی مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتی ہے، کیوں مجھے بار بار تکلیف پہنچاتی ہے؟ ایک لمبے عرصے سے یہ محبت میں نے اپنے دل کے اندر دبا کر رکھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ جب بھائی نے میری محبت سے شادی کا فیصلہ کیا تب بھی میں خاموش ہو گیا۔ میں نے آواز تک بلند نہیں کی، مگر اب جب قسمت نے مجھے ایک اور موقع دیا تھا تو میں کیسے اس کو اپنے ہاتھ سے نکلنے کی اجازت دے سکتا تھا؟ امی آپ بے شک مجھے مطلبی کہہ سکتی ہے، مگر اس میں میری خوشی شامل تھی اور اس بارے میں اپنی خوشی کی قربانی نہیں دے سکتا تھا۔ رات تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک چادر کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ چادر ہم دونوں کے درمیان دوری پیدا کر سکتی ہے تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم اگر 7 زمینوں کے نیچے بھی جا کر چھپ جاؤ گی تب بھی تمہیں مجھ سے آج کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ اس کا دل آج عجیب سے انداز سے دھڑک رہا تھا۔ آج اس کا اپنے محبوب سے ملن کا دن تھا، جس دن کہ اس نے بے تحاشا خواب دیکھے تھے۔ وہ کمرے میں گیا تو وہ ابھی تک اسی حالت میں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ کومل، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، ابھی اور اسی وقت اٹھ جاؤ، کیونکہ یہ بات میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو، کیونکہ تمہیں دائیں کروٹ پر سونے کی عادت ہے۔ وہ اس کی ایک ایک عادت سے واقف تھا اور ایک ایک بات جانتا تھا۔ اس کے دمکانے پر بھی جب وہ سیدھی نہ ہوئی تو وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور چادر کھینچ کر اتار دی۔ اس کو جھٹکا لگا کیونکہ سامنے کومل نہیں تھی، بلکہ رضائی کو گول کر کے رکھا گیا تھا اور اس کے اوپر چادر اس طرح سے سٹ کی گئی تھی کہ اگر باہر سے آنے والا کوئی شخص دیکھتا تو اسے کسی آدمی کے ہی ہونے کا گمان ہوتا۔ ڈیم اٹ، یہ لڑکی آج میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتی، اس نے گرجتے ہوئے لہجے میں کہا۔ غصے سے کمرے سے باہر نکلا۔ فرحان کہاں ہو تم؟ جلدی سے یہاں آؤ۔ اس نے ملازم کو بلایا تو وہ مؤدبانہ انداز میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہاری بی بی صاحبہ کہاں پر ہے؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ اپنی بی بی صاحبہ پر نظر رکھنا
اور انہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت مت دینا۔ صاحب جی، وہ تو اپنے کمرے میں سو رہی ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی شبو کو بیچ کر چیک کیا تھا۔ بیوقوف انسان، کمرے میں وہ نہیں تھی، بلکہ اس نے تم سب لوگوں کو بھی الو بنا دیا ہے۔ وہ غصے سے گھر سے باہر نکل گیا اور اپنی بیگم صاحبہ کو آس پاس تلاش کرنے لگا۔ کومل رات کے اندھیرے میں اس حویلی سے باہر تو نکل آئی تھی، مگر اسے راستوں کا پتہ نہیں تھا اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ اپنی زندگی کے 18 سال اس نے اس ملک سے باہر گزارے تھے اور 3 مہینے پہلے ہی وہ پاکستان واپس آئی تھی۔ اس دوران بھی وہ بہت کم ہی حویلی سے باہر نکلتی تھی۔ وہ سڑک پر یوں ہی بے مقصد چل رہی تھی جب ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ وہ فوراً سے سنبھل کر پیچھے ہٹی۔ گاڑی میں کچھ آوارہ اور شریر لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے دیکھو تو کس قدر حسین لڑکی ہے، ہماری آج رات کا تو بندوبست ہو گیا ہے، ایک لڑکے نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا، تو دوسرا لڑکا بھی اس کی بات کی تائید کرنے لگا، جبکہ کومل کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ایک مشکل سے نکل کر وہ بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ اس نے الٹے قدموں بھاگنا شروع کر دیا۔ ارے پکڑو اس لڑکی کو، وہ ہاتھوں سے نکل رہی ہے، اس حسن کو ہم نے جانے نہیں دینا، اس کی تو اچھی خاصی قیمت بھی لگ سکتی ہے۔ کومل کو ہمت اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنی نادانی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ وہ جو اپنے محرم سے بھاگ رہی تھی، اب نامحرموں کے ہتھے چل چکی تھی۔ اگر وہ واقعی اسے پکڑ لیتے، اس کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکی۔ اچانک ہی اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ اس کے پاؤں کا ناخن اکھڑ چکا تھا، وہاں سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے گھٹنے بھی زخمی ہو چکے تھے، اس کے لیے چلنا بہت دشوار ہو گیا تھا۔ وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی اور سسک سسک کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ کافی دیر یوں ہی خاموشی میں گزر گئی، مگر وہ لڑکے اس طرف نہ آئے۔ کومل کو حیرانگی بھی ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اسے دلی خوشی بھی ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکے راستہ بھٹک گئے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اچانک ہی اسے ایک آدمی اپنی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس آدمی کو تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر سے بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حمدان تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی؟ وہ اس کے پاؤں کے زخم سے واقف نہیں تھا، اس لیے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ کومل نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ درد اس قدر شدید تھا کہ الفاظ ادا کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو گئے تھے۔ میں تم سے سوال کر رہا ہوں، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ پھر سے چلایا تھا۔ اسی وقت اس کی نظر کومل کے پاؤں پر پڑی، ناخن اکھڑا ہوا تھا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے حمدان۔ اس نے حمدان کے کالر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سسکتے ہوئے کہا۔ وہ جو انہی آنکھوں پر ہی فدا ہوا تھا، آج ان آنکھوں کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا، اور آج اسے اس بات کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ اس کا محبوب روتے ہوئے اور بھی زیادہ حسین لگتا ہے۔ حمدان نے اسے بازو میں اٹھایا۔ کومل نے اس بار کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا۔ اس نے اپنے بازو اس کی گردن میں لپیٹ لیے تھے اور اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا دیا تھا۔ وہ اسی لیے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے قبول کر لو؟ کومل نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں صرف جنید سے محبت کرتی ہوں، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ میرے بھائی کا نام میرے سامنے مت لیا کرو۔ اب اس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مر چکا ہے۔ وہ مرا ہے، مگر میرے دل میں اس کے لیے محبت ابھی تک زندہ ہے۔ حمدان نے اسے فوراً سے نیچے اتار دیا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے۔ اب تم خود ہی حویلی تک آؤ گی۔ وہ حیرت سے منہ کھول کر اس ظالم انسان کو دیکھنے لگی جو سچ مچ میں ایک پاگل اور سربراہ آفیسر تھا۔ اس نے پہلے سن رکھا تھا کہ آرمی آفیسرز کرد دماغ ہوتے ہیں، آج اس نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولے، مگر حمدان یوں بن گیا تھا جیسے اسے اس لڑکی کی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی ہو۔ حویلی اور اس کے درمیان زیادہ فاصلہ باقی نہیں تھا، مگر درد کی شدت بہت تیز تھی۔ اس کے باوجود وہ گرتی پڑتی حویلی کے اندر داخل ہوئی، کیونکہ باہر کی دنیا سے بھی وہ بہت سے زیادہ ڈر چکی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ باہر بھی اس کی عزت محفوظ نہیں ہے۔
आमना बेगम उस वक्त जाग रही थी जब उन्होंने अपनी बहू को लड़खड़ाते हुए घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा। उन्होंने बेसाख्ता अपने सीने पर हाथ रखा। उसके साथ ही उन्होंने हमदान को भी डांटना शुरू कर दिया, मगर वो अपने कान लपेट कर बैठा किताब पढ़ रहा था, यूं जैसे उसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही न हो। तकरीबन काफी घंटे गुजर चुके थे। अब उसे बेचैनी महसूस होने लगी थी। कुछ सोचते हुए वो उठा और अपनी अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर दस्तक दी तो दूसरी जानिब से फौरन से दरवाजा खुल गया। यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हो? आमना बेगम ने उसे खड़ी नजरों से देखते हुए कहा। मेरी बेगम आपके पास है, मुझे अपनी बीवी चाहिए, उसने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। आमना बेगम के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो वो जोर जोर से नामे सर हिलाने लगी। वो तुमसे नाराज है, तुमने उसके साथ ज्यादती की है और आज वो मेरे पास ही रहेगी, उसे भूल जाओ। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं? शादी की रात मुझे आर्मी की तरफ से कॉल आ गई, ना सुहाग रात मना सका और ना अपनी बीवी को ठीक तरह से देख सका, और अब जब घर आने का मौका मिला है तो अब हम दोनों के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो गई है। अगर आपने मुझे इजाजत ना दी तो मैं उसे जबरदस्ती उठाकर लेकर चला जाऊंगा। और जरा अपनी इस बहू को भी समझा दे, हर वक्त शोहर को इनकार करती रहती है। इसे बताए कि शोहर को इनकार करने पर कितना गुनाह मिलता है। फरिश्ते सारी रात उस औरत पर लानत बेचते रहते हैं जो अपने शोहर को नाराज करती है। वो हद से ज्यादा जज्बाती हो गया था। फूले हुए चेहरे के साथ वो उस वक्त बहुत क्यूट लग रहा था। आमना बेगम ने एक गहरी सांस ली। तुम इसे ये रिश्ता कबूल करने के लिए थोड़ा सा वक्त क्यों नहीं देते? उन्होंने जरा सा आगे झुकते हुए धीमे लहजे में कहा था। दूसरी तरफ कोमल भी उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसके गाल बार बार शर्म की वजह से लाल हो रहे थे और वो हैरान हो रही थी कि आखिर कोई बेटा अपनी माँ से इस तरह की बातें कैसे कर सकता है, वो भी अपनी बीवी के सामने। उसे इस बारे में मालूम नहीं था कि हमदान इससे भी कई ज्यादा बेशर्म है। ये तो कुछ भी नहीं था। अम्मी जान, आपने मुझसे वादा किया था, अपना प्रॉमिस मत भूलिएगा, वो पीछे से बोली। तुम खामोश हो जाओ, ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम मुझे ठीक तरह से जानती नहीं हो। उसकी बात का जवाब हमदान ने गुस्से से दिया तो आमना बेगम उसे डांटते हुए कहने लगी, तुम मेरे सामने मेरी बहू को कुछ भी नहीं कह सकते हो। और इसके बाद वो अपनी बहू की तरफ मुतवज्जो हो गई। तुम्हारा शोहर ठीक कह रहा है, मैं नहीं चाहती कि मेरी प्यारी बच्ची पर सारी रात फरिश्ते लानत बेचते रहे, और अब तो तुमने सारी जिंदगी इसी नालायक के साथ ही गुजारनी है, तो बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके इस रिश्ते को कबूल कर लो। उन्होंने प्यार से कहा तो वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। वो भी कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। एक बार फिर से इस नाजुक सी जान को अपने बाजू में उठाया और उसे अपने कमरे में लेकर चला गया। आज की रात तुम्हारी इस छोटी सी जान पर बहुत ही जुल्म होने वाला है, वो उसकी कानों की लो को अपने दांतों में दबाते हुए बोला। उस वक्त लाउंज में कोई भी मौजूद नहीं था। वो शरारती अंदाज में बोला, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या हम यहीं पर शुरू कर सकते हैं? वो बुरी तरह से खाइफ हो गई। मुझे आपके साथ कुछ भी शुरू नहीं करना, उसने निगाहें चुराते हुए कहा था। अरे ऐसे कैसे, आज इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर उसे एक लम्हे के लिए अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया, क्योंकि जब वो उस कमरे में से निकली थी तब वो बुरी तरह से बिखरा हुआ था, लेकिन अब हर चीज अपनी जगह पर मौजूद थी। क्या शुब्बू ने इस कमरे की सफाई की है? उसने शौहर की तरफ देखते हुए कहा। हालांकि कहीं न कहीं तो वो भी जानती थी कि इसका फौजी शौहर डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त है। नहीं, ये सब कुछ मैंने साफ किया है और तुम्हें भी बताना चाहता था कि कमरे को बिखेर कर न रखा करो, मुझे ये देखकर कोफ्त महसूस होती है। उसने बहुत ही आहिस्तगी से उसे बिस्तर पर लेटाया और खुद उसके ऊपर जाकर झुक गया। सबसे पहले उसने उसका सर तकिए से उठाया और उसके बालों का जोड़ा खोला। उसके काले सियाह बाल उसकी कमर पर बिखर गए थे और इस हालत में इसका चेहरा बहुत हसीन नजर आ रहा था। उसकी नजर कोमल की गाल पर मौजूद तिल पर टिक कर रह गई, जिसका वो बुरी तरह से दीवाना था। उसने एक नरम सा बोसा उसके गालों पर दिया। वो थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसकी। नहीं मेरी जान, आज दूरी की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। आज तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं हो सकती हो, मगर मुझे आपके साथ अज़दवाजी जिंदगी शुरू नहीं करनी है। मुझे आपसे शदीद नफरत है।
آپ کو دیکھ کر مجھے کوفت ہوتی ہے، میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میں آپ سے محبت نہیں کر سکتی ہوں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسی شخص سے شادی کروں گی اور اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی جس سے مجھے محبت ہو گئی۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ جنید مجھے حاصل نہ ہو سکا اور ہم دونوں کے ملن سے پہلے ہی اس کی روح اس پانی دنیا سے کوچ کر گئی۔ وہ جو بری طرح سے اس کے حسن کے جال میں پھنستا جا رہا تھا، اس کی تلخ باتیں سن کر فوراً سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ لڑکی، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ کیوں ہر بار میری بات بھول جاتی ہو؟ کیوں تمہیں خود پر ترس نہیں آتا ہے؟ کیوں تم اپنے آپ کو ہر بار میرے ہاتھوں ذلیل کرواتی ہو؟ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ مجھے ایک موقع دو، میں تمہیں ماضی کی تمام تلخیاں بھولنے پر مجبور کر دوں گا، مگر لگتا ہے کہ تم سیدھے طریقے سے نہیں مانو گی۔ اب مجھے الٹا طریقہ ہی استعمال کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ پکڑے اور ان کو باندھنا شروع کر دیا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے سہاگ رات کیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھ چکی تھی، پیچھے کی طرف ہٹی مگر بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ اس کی دونوں ٹانگیں۔ تو پیارے ریڈرز، پارٹ 2 کے لیے آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔